ہائی اسٹوڈینٹس، اب سرسری مطالبہ در یتیم سوالات و جوابات اردو فرسٹ لینگویج 10 کلاس اور سوالات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نوٹ بکس لے لیجئے اور ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو تفصیل سے سنیے۔ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، عورتوں نے سید القریش کو کیا خوشخبری سنائی؟ عورتوں نے سید القریش کو کیا خوشخبری سنائی؟ تو عورتوں نے کہا ستارے جلجلا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھی اور پھول مہک ہی رہے تھے، یعنی حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی باسعادت گھڑیوں کا یہاں پر ماہر القادری صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ ستارے جلجلا رہے تھے، رات بھی پوری طریقے سے مکمل نہیں ہوئی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی، کلیاں چٹک رہی تھی اور پھول مہک ہی رہے تھے۔ کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی تو عورتوں نے کہا کہ کوئی عبد المطلب جو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ہیں کہ ان کو جا کے یہ خوشخبری سنائے۔ انہی کو سید القریش کہا گیا کیونکہ وہ قریش کے سردار تھے اور مکے آنے والے حاجیوں کے رہنے اور ان کے قیام و طعام کا انتظام فرماتے تھے۔ یہاں پر نعت کے ایک شعر کے ذریعے اس منظر کو ماہر القادری صاحب نے خوب بیان کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ تو یہ مرحبا اہلاً سہلاً کی صدائیں تھیں۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عبد المطلب اس خوشخبری کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ زنان خانے میں گھر میں داخل ہوئے۔ خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے تو ان کی چال بدل گئی تھی، خوشی سے ان کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرت غیرت سے چادر منہ پر ڈال دی۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب اپنے سسر حضرت عبد المطلب سید القریش کو دیکھا تو اپنی چادر جو ہے منہ پر کھینچ لی شرم کے مارے۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی، بڑے خوش ہو گئے اور ان کے چہرہ روشن ہو گیا۔ اس کو یہاں پر ماہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں میں بجلیاں چمک رہی تھی۔ سید القریش اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا، عورتوں نے کہا۔ تو عورتوں نے ان سے کہا، مبارکباد دی کہ سید القریش حضرت عبد المطلب آپ کے پوتے کا اتنا نورانی چمکدار روشن چہرہ، شاید ہی کوئی بچہ عرب میں ایسے پیدا ہوا ہوگا، آپ نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، عورتوں نے کہا۔ سوال نمبر 2 جو سلسلہ جاری ہے اس میں سوال نمبر 1 ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اب آپ کے سامنے ہے سوال نمبر 2۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صبح مکے کا کیا عالم تھا؟ سوال کا جواب بورڈ پر ہے۔ اب اسٹوڈنٹ آپ کو کیا کرنا ہے، میں ایکسپلینیشن کروں گا، میں سمجھاؤں گا، اس کو آپ سنیں گے، لیکن بورڈ پہ جو سوال ہے اس کو آنسر جو ہے آپ کے پاس، اس کو کاپی کرنے کے لیے آپ ویڈیو کو پاز کریے۔ بورڈ پر جو سوال ہے پورا جواب کے ساتھ موجود ہے، اس ویڈیو کو روکیے اور اپنی نوٹ بک میں سوال اور جواب یہاں تک نوٹ کر لیجیے، اس کے بعد پھر ویڈیو چالو کیجیے اور جو ہے میرا لیکچر سن لیجیے۔ جب آپ ویڈیو کو پاز کریں گے تو آپ کی اسکرین پر سوال اور جواب موجود رہے گا اور اس کے بعد میرا لیکچر آپ سن لیجیے، اس کے بعد پھر آپ واپس جائیں اور اس ویڈیو کو جو ہے آپ آنسر لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس آنسر آ جائے گا۔ اب میں شروع کرتا ہوں جواب۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھتے تھے، یعنی جب حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش باسعادت ہوئی تو صبح قریش کے کفار جو تھے مشرک وہ جلدی صبح اٹھ جاتے تھے، وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ عرب میں الگ الگ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ہر قبیلے کے الگ بت ہوا کرتے تھے، بعض گھروں میں تو خاص خاص اپنے الگ بت رکھا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ آج وہ صبح جب اٹھے حضور کی نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صبح، تو وہ بت پورے خود بخود اوندھے گر پڑے تھے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے، وہ اوندھے گر جاتے تھے۔ تو بتوں کی پوجا کرنے والے ان کو سیدھا کھڑا کرتے، پھر وہ اوندھے گر جاتے۔ ان کی پیشانیاں آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بت کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کو ماہر القادری صاحب نے نعت کے شعر میں بیان کیا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، بیت اللہ کعبۃ اللہ، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرا تھرا گر گیا۔
تو آپ کی حیبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بارصدت کی حیبت سے کہ حق آ گیا اور باطل کو مٹنا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تو بت تھر تھرا کے گر گئے۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، یعنی رات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، فجر نہیں ہوئی تھی، صبح پوری طریقے سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ تو اس کو منظر میں باندھا ہے ماہر خاطری صاحب نے، سپیدہ سحر نمودار ہو ہی رہا تھا، یعنی اب صبح ہونے والی تھی، غنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ غنچے یعنی پھول، چھوٹے پھول جو ہوتے ہیں ان کو غنچہ کہا جاتا ہے، اردو میں گل بھی کہا جاتا ہے۔ غنچوں کی نازک پتیوں پہ، پھول جو نازک ہوتا ہے، شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے، یعنی شبنم وہاں پہ تھی۔ اب سورج کی کرنیں جب وہ پھولوں کی پتیوں پر موجود شبنم کے قطروں پر گر رہی تھی تو وہ چمک رہے تھے، روشنی دے رہے تھے۔ سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی۔ سرد شمشاد یعنی کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا، اس کو نسیم سحر بھی کہا جاتا ہے۔ نسیم مانے ہوا، سحر مانے صبح، اس کے لیے وہ سرد شمشاد بھی ہے، یہ ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے اردو میں۔ تو سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی، یعنی ہوائیں چلنے لگی۔ طاہران خوشنواد کی چہکاروں سے تمام فضا نغمے زار بن گئی۔ طاہران خوشنما، طاہران خوشنواد، طاہران یعنی کہ پرندے، خوشنواد یعنی اچھی آواز والے پرندے۔ تو پرندے جب آواز کر رہے تھے تو ان کی آوازوں سے، چہکاروں سے تمام فضا نغمزار ہو گئی۔ صبح ہوتی ہے تو پرندے جو ہے آوازیں کرتے ہیں اور اپنی زبانوں میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ مینا کی وادی، مروا کے سنگریزے، صفا و مروا جو پہاڑیاں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سنگریزے مانی کنکریاں، مروا کی کنکریاں، مینا کی وادی، خبیث کی چوٹیاں، جبل خبیث وہاں پہ پہاڑ ہے، اس کی چوٹیاں، عرفات کا میدان، نور کی جھلکیاں ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف جو ہے نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، آسمان سے فرشتے اتر آ رہے ہیں اور آقائے دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سب کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب بورڈ پہ موجود ہے، دوسرا حصہ۔ اب آپ اس کو پاس کریے، میں ادھر ہٹ رہا ہوں تاکہ آپ کو جواب پوری طریقے سے مل سکے۔ آپ اس کو پاس کریے ویڈیو کو، اور پہلا حصہ جو تھا وہ اور یہ دوسرا حصہ اس کو اپنی نوٹ بکس میں لکھیے۔ اسٹوڈینٹس جہاں پر بھی آپ ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے، ان ایکسپلینیشن کو سننا ہے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو جو ہے آسان لفظوں میں نے بیان کیا ہے، اس کے بعد آنسر کو یاد کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو پھیلائیے۔ یہ کوشش ہے کہ آپ تک جو ہے نا ہم پہنچ سکیں اور آپ کو تعلیم کے معاملے میں آپ کو مدد کر سکیں۔ شکریہ، دیکھتے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔